رسالت نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت اہل بیت کے دشمنوں پر لعنت آل محمد کے منکروں پر لعنت سارے مل کے بلند آواز سے صلوات چیئر تو ادھر رکھ دو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیجک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائیہ فی حاضر الساعت وفی کل ساعہ ٹھیک ہے ولیم و حفظم و قائدم و ناشرم و دلیلم و عینہ حتی تشکنہ ورزقت ونبت متیہ فیہا طویلا اللہم صلی علی محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد بے گھر کو عطا گھر ہو مگر گھر پہ علم ہو سینے میں ولایت کی مودت بھی سجا دے اولاد اگر دی ہے تو پھر یہ بھی دعا سن مولا میری نسلوں کو آزادار بنا دے بسم اللہ آئیں جی بسم اللہ شاعر اہل بیت جناب اصغر سجاد صاحب تشریف لیں ذرا مزید قربت حاصل ہو جائے تو یہاں بسم اللہ اللہ علی کی مدد مالک سلامت رکھیں پھر سے ہمیں حسین کا نانا دکھائی دے بیٹا مٹھائی باہر گیٹ پہ بانٹیں آپ جشن میں آتے ہوئے بندے کو مٹھائی کھلائیں اسے میٹھا کر کے اندر بھیجیں تاکہ وہ میٹھا میٹھا رہے پھر سے ہمیں حسین کا نانا دکھائی دے نور خدا کا فرش پہ آنا دکھائی دے یا رب علی کے جشن میں اتنا کرم تو کر اس جشن میں امام زمانہ دکھائی دے رب زدنی علما سارے مل کے بلند آواز سے صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین یار یہ مہربانی کریں وہ بندہ جو بانیان میں سے ہے یہ پٹاخے یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ یا پہلے کر لیں یا بعد میں کر لیں میں بیٹھ جاتا ہوں آپ یہ کر لیں یا جا کے انہیں روکیں یہ دیکھا ہے بندے اینڈ پہ کر لیں یا پہلے کر لیں کوئی مسئلہ نہیں جشن کے بعد جس بندے کو اس جشن کی ذرا سی بھی خوشی ہے وہ 2 قدم آگے آ جائے جسے نہیں ہے وہ بیٹھا رہے نہیں چاپ تسی تھوڑا جا ہو گیا نا تسی تو ایڈی سونی تقریر کی تھی بھائی جان ایک قدم ہو نظر اللہ نیاز حسین بیٹا آپ ذرا ادھر آئیں میرے پاس آ جائیں نہیں ادھر نہیں ادھر تو آئیں بات تو سنیں کام ہے جا رہا آپ سے ماشاءاللہ
ماشاءاللہ اتنی بلند صلوات پڑھیں کہ کم از کم عرش تک کا آواز جانی چاہیے. دعا ہے رب عظیم کی بارگاہ مقدس میں کائنات کا خالق علی کو کعبے میں نازل کرنے والا اللہ، میدان محشر میں چنے ہوئے رسولوں کو علی کے ہاتھ سے کوثر پلانے والا رب. ابھی بھی نہیں، جشن والا ماحول ہی نہیں ہے، آپ کے چہروں پہ جشن لکھا ہونا چاہیے. میں مزید ایک جملہ کہتا ہوں اور میرا دل ہے کہ یہیں جشن پورا ہو جائے. پوری کائنات کا رزق حسین کے گھوڑے کے قدموں کے نیچے رکھنے والا اللہ. حیدری. ابھی بھی نہیں، ابھی بھی 5-7 بندے میری آنکھ میں ہیں جو ابھی بھی چپ بیٹھے ہیں. علی کی محبت ماؤں کی شرافت میں رکھنے والا اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلیں، آپ نے اتنی خوبصورتی سے نعرہ لگوایا ہے، مولا آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے. میں مزید ایک جملہ کہتا ہوں، معراج کے پردے میں اپنی جگہ علی کو بٹھانے والا اللہ. آپ کا آنا ذاکرین کی پڑھائی بانیان کا یہ عظیم و کریم اہتمام میرے لفظ 14 کا خالق 14 کے صدقے میں اپنی بارگاہ مقدس میں قبول و منظور فرمائے. کریم اللہ کسی علی والے کو کسی کمینے کا محتاج نہ کرے. اس سے بھی بلندہ ایک دفعہ آپ بھی آمین کہہ دیں. بڑی خوبصورت جرسی پہنی ہوئی ہے آپ نے، اگر آپ بول بھی پڑھیں گے تو کمال ہو جائے گا. مالک اس جشن میں جتنے مومنین شریک ہیں یا باہر ہیں یا نہیں آ سکے، مالک تمام کی دعاؤں کو قبول فرمائے. مالک جلد از جلد آخری محمد کا ظہور فرمائے. جشن کی قبولیت کے لیے اتنی بلند صلوات پڑھو جتنی طاقت میرے مرشد علی نے عطا فرمائی ہے. اللہ اجازت ہے جی؟ ایک اور اشارہ اجازت دو. اجازت ہے؟ جشن پاک شروع کریں. مالک آپ کو سلامت رکھیں. حاضری مقصد ہے آپ کی زیارتوں کا شرف حاصل ہو گیا، منبر نصیب ہو گیا، جشن میں شرکت ہو گئی. اس سے آگے آپ جتنا سنیں گے میں اتنا سناؤں گا. میں سمجھوں گا کہ میری بات نہیں سنی جا رہی تو میں کوشش کروں گا کہ میں جلدی پچھلے خطیب کے حوالے منبر کروں. اگر مجھے لگے گا کہ میری بات سنی جا رہی ہے، ضائع نہیں ہو رہی، پھر میں جب تک آپ چاہیں گے میں پڑھتا چلا جاؤں گا. میں 4 مصرے پڑھتا ہوں، اس کے بعد دیکھتے ہیں کس طرف جانا ہے. میں کہہ رہا ہوں، مہتاب کے ہاتھوں پہ ہے خورشید مبارک. مالک سلامت رکھیں جی. مالک آپ کو کسی کا محتاج نہ کریں. مہتاب کے ہاتھوں پہ ہے خورشید مبارک. ایک بندہ بولے دے راضیاں، مہتاب کے ہاتھوں پہ ہے خورشید مبارک، وجہ اللہ کے چہرے کی حسین دید مبارک. شاباش جی بابا جی، جی بھائی جان جی، صدقے جاؤں. مالک امام حسین علیہ السلام آپ کو کسی کا محتاج نہ کریں. بہت اچھا ماحول ہے، اور جیسا میں چاہتا تھا کہ کوٹلی سیدہ میں ماحول جیسا میرا ذہن تھا، مولا گواہ ہے، اس سے اچھا ماحول ہے. 4تھے مصرے پہ جس بندے کی جو دعا رکی ہوئی ہے وہ دعا مانگے، دعا قبول ہو جائے گی. مہتاب کے ہاتھوں پہ ہے خورشید مبارک، وجہ اللہ کے چہرے کی حسین دید مبارک. کعبے میں علی بھیج کے بس 13 رجب کو اللہ نے محمد سے کہا عید مبارک. جی بھائی جان، جی بھیا، جی صدقے دعویٰ، دونوں ہاتھ بلند کرو. حیدری جی مالک سلامت ہے. چل پھر کیا یاد کرے گا، کیا خبر مانگنے والے کو تونگر کیا ہے، بس سمندر کو خبر ہے کہ سمندر کیا ہے. اور لال نے کاسا الٹ کر ہی الٹ ڈالی زمین، تو علی چھوڑ کبھی سوچ کر اندر گیا. جی بھیا
جی بھائی جان، جی بابا جی، ایسے نہیں، کم از کم پورا کوٹلی سیدہ سنے، جتنی طاقت علی نے دی ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے پوری طاقت سے اللہ جی بھائی جان، جی مالک، جی بابا جی، جی چاچا جی، جی مالک کسی طرح محتاج نہ کرے، کعبے میں علی بھیج کے بس 13 رجب کو اللہ نے محمد سے کہا، سارے بولو اللہ نے محمد سے کہا ہے 13 رجب آج زمانے کو سجا دو، ہنس ہنس کے منافق کے کلیجے کو جلا دو۔ جی بھائی جان، جی بھیا، ہے 13 رجب آج زمانے کو سجا دو، ہنس ہنس کے منافق کے کلیجے کو۔ مولوی سے بات کر رہا ہوں، منکر علی سے بات کر رہا ہوں، مقصر کو ایک پیغام دے رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں ہے 13 رجب باج زمانے کو، غازی دا واسطے میری گل دا ہے نہ ہوئے، ہے 13 رجب باج زمانے کو سجا دو، ہنس ہنس کے منافق کے کلیجے کو جلا دو، اے حیدر کو مٹانا تو بہت دور ہے تم لوگ، جرت ہے تو کعبے سے دراڑوں کو مٹا دو۔ شاباش، مل کے حیدری، جی مرشد، جی بھائی جان، مالک سلامت رکھ، مالک کی سلامت، جی بھیا، جی نوکرز، جی لکھوری، تو اڈے حسن سلام ہے، مل کے سارے حیدری۔ حیدر کو مٹانا تو بہت دور ہے تم لوگ، جرت ہے تو کعبے سے دراڑوں کو بہت اچھے شاعر ہیں جناب اصغر سجاد صاحب آپ کے علاقے کے، میں آپ کی نظر ایک مشرہ کرتا ہوں۔ حرم کے صحن میں ایسے وجود کبریا آیا، شاباش، مولا تجھے کسی کا محتاج نہ کرے، پاکاں دی قسم ہے جڑا بندہ ولایت تے بولدا ہے میری جان لے لوے تے تاں بھی کوئی دکھ نہیں، جڑا علی دی ولایت دے حسارے سے تے جڑا باہر ہے وہ شاء ملے ہی نہیں، اللہ کرے ان دنوں ملاقات ہی نہ ہوئے۔ ہاں حرم کے صحن میں ایسے دوجے مصرے تے جڑا بندہ بولے میں سمجھا گا کہ اس تے علی دا خاص کرم ہے۔ حرم کے صحن میں ایسے وجود کبریا آیا، فنا کے دیس میں جیسے کوئی لے کر بقا آیا۔ جی بھائی جان، جی سب کے جاؤ، جی توڑی اللہ سلام دی خیر ہو، حسین دی ماں کسی دا محتاج نہ کرے۔ حرم کے صحن میں ایسے وجود کبریا آیا، فنا کے دیس میں جیسے کوئی لے کر بقا آیا۔ علی آئے تو کعبے کو ہوئے اس واسطے سجدے، خدا کا گھر تھا لوگوں نے یہی سمجھا خدا آیا۔ جی بھیا، جی بھائی مل کے ہاتھ جاؤ سارے للو حیدری، جی بھائی جان، جی بھیا، جی بابا جی۔ علی آئے تو کعبے کو ہوئے اس واسطے سجدے، خدا کا گھر تھا لوگوں نے یہی سمجھا، سارے بولو یہی سمجھا، خدا کے گھر بھی جاؤ تو علی نکلے گا اندر سے۔ کیا ہو گیا ہے؟ سارے علی والے بیٹھے ہوئے، علی کے ملنگ بیٹھے ہیں، علی کے نوکر بیٹھے ہیں، علی کے خادم بیٹھے ہیں، 5 رجب ہے، امام علی نقی علیہ السلام کا ظہور ہے، رجب کا مہینہ ہے، ہر دن ہی علی کا ظہور ہے۔ میں نے علی کی بات کی ہے، میں نے مصرع پڑھا ہے، میں نے خوبصورت مصرع پڑھا ہے، بندے چپ کر گئے، جو بندے نہیں بولے غازی کی قسم مجھے تکلیف ہو گئی ہے، کوٹلی سیدہ ہے، سیدوں کا گاؤں ہے اور شیعہ اکٹھے ہیں، میں چوتھا مصرع پڑھوں کوئی شیعہ ماں کا بیٹا چپ کر گیا، مجھے تکلیف ہو جانی ہے۔ میں کہہ رہا ہوں خدا کے گھر بھی جاؤ تو علی نکلے گا اندر سے۔ رجب کی 13ویں شب سے حرم میں یہ نشانی ہے، یہ در دیوار میں حیدر زمانے کو بتاتا ہے خدا کے گھر کے اندر بھی علی کی حکمرانی۔ جی بھائی جان، سب کے جاؤ حیدری،
نوکر آج بے شمار تم نے کہا حق ہے بھائی، حق ہے علی ولی اللہ، حق ہے اب مولوی جل جائے مقصر مر جائے میری بلا سے میں علی کا کھاتا ہوں اور علی کا گاتا ہوں، اور غازی کی قسم زندگی میں پہلی دفعے مصرے میرے لبوں پہ آگئے اور میں پڑھنے لگا ہوں یہ سچ ہے کہ توحید کے رازوں میں علی ہے، سچ ہے کہ توحید کے رازوں میں علی ہے، قرآن کی آیات کے سازوں میں علی ہے، کس طرح تشہد سے ہٹاؤں میں علی کو، اسلام کے بانی کی نمازوں میں علی۔ جی بھائی جان، جی بھیا حیدری بسم اللہ مالک آپ کو سلام۔ امام حسین دی ماں کسی دا محتاج نہ کر، میں بسم اللہ کر کس طرح تشہد سے ہٹاؤں میں علی کو، اسلام کے بانی کی نمازوں میں، اسلام کے بانی کی نمازوں میں دو انبیاء نے مل کے بنایا علی کا گھر۔ میں نے تو قرآن پڑھا ہے اور میں نے تو حدیث پڑھی ہے، میں نے تو کتاب پڑھی ہے، میں نے تو تاریخ پڑھی ہے، دو انبیاء نے مل کے بنایا علی کا گھر۔ مولا تیری پریشانیاں دور کرے، حسین دی ماں تنو کسی دا محتاج نہ کرے، اللہ کرے تو ذہنی طور تے جشن وچ بیٹھا ہوئے میرے اللہ ویکھ، میں تنو چوتھا مصرع سناواں تے منگ خیرات فاطمہ بنت اسد تو کائنات دی مالک نے جڑی شے نو وہ منگ جھولی بھر کے جا۔ دو انبیاء نے مل کے غازی دی قسم میں نے ملک میں جس ممبر پہ یہ مصرے پڑھے ہیں مجھے یاد نہیں پڑتا کہ کسی ممبر پہ مصرے پڑھے ہوں اور بندے بیٹھے رہے ہوں، میں یہ نہیں کہتا کھڑے ہو جاؤ لیکن اتنا بولو جتنا میرا حق بنے۔ دو انبیاء نے مل کے بنایا علی کا گھر، مرسل علی کے صحن میں ادنا غلام ہے، اے بغض و حسد میں اس کو رضی اللہ مت کہو، مزدور جس کے گھر کے علیہ السلام۔ جی بھائی جان، جی بھیا جی نوکر، جی نوکر حیدری ایک باری بار والے بندے ہاتھ جاؤ حیدری۔ بغض و حسد میں اس کو رضی اللہ مت کہو، مزدور جس کے گھر کے علیہ السلام ہیں۔ یار تو تے آپ پہ یہ لامہ سونی گل کی تھی، بہت اچھی بات ہے، مولا کی قسم ہے شیعوں کے جو طالب علم بچے ہیں وہ باقی علماء سے بہتر ہیں، انہیں زیادہ نالج ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ مہینہ کون سا ہے؟ سارے بولو، رجب کا۔ رجب کس کا مہینہ ہے؟ رسول کا فرمان ہے رجب علی کا مہینہ ہے، حدیث رسول ہے۔ کیوں رجب علی کا مہینہ ہے؟ اس میں مولا کا ظہور ہے، ولادت نہیں ہے، ان کا ظہور ہوتا ہے، ان کی آمد ہوتی ہے، ان کی تنزیل ہوتی ہے، ان کا نزول ہوتا ہے، یہ تشریف لاتے ہیں، یہ پیدا نہیں ہوتے۔ اگر مجھ پہ یقین نہیں تو محمد پہ تو یقین ہے۔ مصطفیٰ نے کہا ہے القرآن و علی جن و علی و القرآن، کیا معنی ہے مائیت کے عربی زبان میں؟ جب سے قرآن ہے تب سے علی ہے، جب تک قرآن ہے تب تک علی ہے، جہاں قرآن ہے وہاں علی ہے، جیسا قرآن ہے ویسا علی ہے۔ رکھ مولوی کے سر پہ قرآن، قرآن پیدا ہوتا ہے تو علی پیدا ہوتا ہے، قرآن نازل ہوتا ہے تو علی نازل ہوتا ہے۔ جی بھائی جان، جی بھیا، جی صدقہ جاواں، جی مالک کی صدقہ
قرآن نازل ہوتا ہے تو علی نازل ہوتا ہے۔ مہینہ ہے رجب کا، غازی دی قسم ایف آئی آر ہو جاوے، پرچہ ہو جاوے، میں نے کوئی ڈر نہیں، میں نہیں تھی۔ اچھا ایتھے موت آ جائے تو اس تو بڑی موت کیڑی ہے؟ مرنا تو ایک دن ہے ہی، مرنا ہے کہ نہیں؟ مزہ تو ہے کہ بندہ علی دے نامے لگ کے مر جائے، بندہ علی دے متھے لگن جو گاتے ہو جائے، بندہ نمک حرامی تے نہ کرے۔ اور کوئی جو بھی ہو جائے میرا ورد ہے تو میں 6 مشرے اتھے آگئے تو میں پڑھنے لگا تو پھر جشن شروع کرنے ہاں۔ میں نے ملک کے ہر ممبر پہ کہا ہے وہ دل مردہ ہے جس دل میں زمانے کا ولی نہ ہو، وہاں اللہ نہیں ہوتا جہاں شیر جلی نہ ہو، اور عمل بیکار ہے جس میں محمد کا وسیع نہ ہو، نمازیں بت پرستی ہیں اگر ان میں علی نہ۔ ہر ہاتھ بلند ہو جانا چاہیے، ہر ہاتھ بلند ہونا چاہیے۔ جی بھائیہ، جی بھائی جان، جی صدقہ جامع، جی مالک کسی کا محتاج نہ کرے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ ہے وہ خلیفۃ و بلا فصل۔ ابھی بھی 5 بندے میری آنکھ میں جو چپ کر کے بیٹھے ہیں، میں ان کو مصرع سنانے لگوں۔ عمل بیکار ہے جس میں محمد کا وسیع نہ ہو، نمازیں بت پرستی ہیں اگر ان میں علی نہ ہو۔ میں مولوی سے کہہ رہا ہوں، نمازوں میں علی آنے سے گر باطل کا سایہ ہے تو پھر کعبے نہ جایا کر، علی کعبے میں آیا۔ حیدری میں نوکر جو میں صدقے جاؤں، میں صدقے جاؤں، چاچا ہاتھ چالے حیدری۔ تو صاحب یار کمال کر دیتی ہے، پاکاں دی قسم جنت بنا دیتی ہے۔ امام حسین تو انہوں کسی دا محتاج نہ کرے۔ رجب علی کا مہینہ ہے کیونکہ رجب میں علی کا ظہور ہے۔ رجب میں صرف علی کا ظہور نہیں ہے، رجب میں کم از کم 2 محمد آئے ہیں، 3 علی آئے ہیں۔ ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ 2 محمد آئے ہیں، 3 علی آئے ہیں۔ یہ نظم کہیں مجھے مدت ہو گئی، ایک دفعہ پڑھیے، ڈرتا رہتا ہوں پڑھوں نہ پڑھوں، پڑھوں نہ پڑھوں۔ اس سال کم از کم مولا کے جشن پہ میں نے 4-5 نظمیں نئی کہی ہیں، لیکن میرا دل کر رہا ہے، آپ سے مشورہ کر لیتے ہیں پہلے کہ اگر آپ کہیں، اگر آپ سن سکیں، اگر آپ کا بھی حوصلہ کریں تو میرا دل ہے کہ ایک ہی نظم میں پورا رجب نہ سنا دوں۔ کیا کہتے ہو؟ مدد کرو گے؟ مشکل کام ہے، اوکھا کام ہے، ایک کام بڑا اوکھا ہے۔ میں ایک نظم میں پورا رجب، ہاں انشاءاللہ بے شک، چلیں پھر آئیں، آپ میرا ساتھ دیں، میں ایک نظم میں آپ کو پورا رجب سناتا ہوں، پھر جیسے جیسے سفر ہوتا رہے گا انشاءاللہ ہم علی سے ہر مصرے پہ ملتے رہیں گے۔ خصوصی توجہ چاہوں گا ہر اس بندے سے جسے مولا نے قلم دیا ہوا ہے۔ دارین پہ خدا کی عطا کا سبب سنو۔ مالکہ دی قسمیں بڑی داد تساں دیتی ہے، اس مصرے کی داد کا نشہ ہی الگ ہے، مشکل مصرہ تھا اور آپ نے کمال کیا ہے۔ دارین پہ خدا کی عطا کا سبب سنو، جن کا حسب رسول ہے ان کا نسب سنو۔ شاباش 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 شاباش، توڑی نسلہ دی خیر ہوئے، غازی دی قسم راضی ہو گیا۔ دارین پہ خدا کی عطا کا سبب سنو، میں نے تسی بڑے ہی چنگے پہ لگ دی ہوتے، پتہ نہیں میں نے کیوں پہ لگتا ہے، پتہ انہوں سمجھ کو نہیں بھی ہم دی پہ جائے۔ چلو تریجہ مصرہ میں تو انہوں سنانے لگیا۔ دارین پہ خدا کی عطا، میرے پاس سے بیکھنا بھئی، دارین پہ خدا کی عطا کا سبب سنو، جن کا حسب رسول ہے ان کا نسب سنو۔
بوزر مزاج بن کے ادب سے ادب سنو. آپ جیو مل کے ہاتھ حیدری. دارین پہ خدا کی عطا کا سبب. غازی عباس کی قسم ہے اگلے جشن تک بھلوال جانا ہے میں نے. یہ جھولی اٹھا کے اس بندے کے لیے دعا کروں گا جسے بات سمجھ آ گئی اور وہ بندہ بول پڑا. دارین پہ خدا کی عطا کا سبب سنو, جن کا حسب رسول ہے ان کا نسب سنو. بوزر مزاج بن کے ادب سے ادب سنو. نبیوں کی صف میں بیٹھ کے جشن رجب سنو. آؤ جی بسم اللہ. مولا دے آؤ بسم اللہ. مولا کی ذاکری میں دو خوبصورت نام. جناب علامہ حافظ مرتضی مہدی صاحب اور قصیدے کے حوالے سے بڑا معتبر نام جناب برادر محترم کامران بی صاحب. دو خوبصورت ستارے تشریف لے آئے. ان کی آمد پہ اتنی بلند صلوات پڑھو کہ کوٹلی نجف بن جائے. اللہ نبیوں کی صف میں بیٹھ کے جشن رجب سنو. رجب میں صرف علی کا ظہور نہیں, جن سے رجب ہے وہ انوار 5 ہیں. اترے ہیں جو رجب میں وہ سردار 5 ہیں. کسے نہیں پڑھنا غازی جی قسم ہے مل کے سارے ہاتھ اور رلو حیدری. جن سے رجب ہے وہ انوار. حافظ صاحب پاکاں دی قسم ہے, میں میرے فیورٹ خطیب دا نام ہے جناب علامہ حافظ تصدق صاحب, جن کو میں لائک کرتا ہوں. توسوی صاحب چلے گئے, مولا ان کے درجات بلند فرمائے, وہ سرمایہ تھے. اور آپ حافظ صاحب کے حافظ بیٹھے ہیں اور بی اے صاحب کا عقیدہ زمانے کے سامنے ہے. میں نے وعدہ کیا کہ ایک نظم میں پورا رجب, میں مشرا پہلا پڑھتا ہوں پھر دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے. جن سے رجب ہے وہ انوار 5 ہیں. اترے ہیں جو میرے پاس اترے ہیں جو رجب میں وہ سردار 5 ہیں. پہلی رجب ظہور ہے ایسے اصول کا, سینے میں جس کے علم ہے سارا رسول کا. ہر ہاتھ بلند ہو جانا چاہیے, ہر ہاتھ بلند ہو جانا چاہیے. مل کے سارے ہاتھ جاؤ رلو حیدری. مالک سلامت رکھن جی. پہلی رجب ظہور ہے ایسے اصول کا, سینے میں جس کے علم ہے سارا رسول کا. کیا تذکرہ پتہ نہیں کون بولے تھے کون نہ بولے, کیا تذکرہ کروں گا میں اس کے نزول کا, جو باقر العلوم ہے بزم بطول کا. توڑیاں نسلہ دی خیر ہوئے, توڑیاں نسلہ دی خیر ہوئے. بھائی جان یہ میں نے جھولی اٹھائی ہوئی ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفۃ و بلا فصل. میدان محشر میں امام محمد باقر کے سامنے اس بندے کو دونوں ہاتھ ماتھے پہ رکھ کے سلام کروں گا جو بندہ چھٹے مصرے پہ بول پڑھا. میں امام محمد باقر کا وہ فضائل پڑھنے لگا ہوں جو کسی معصوم میں نہیں ہے, جو کسی معصوم کے حصے میں نہیں آیا. میں کہہ رہا ہوں جو باقر العلوم ہے بزم بطول کا, اور مولا یہی شرف تیرے جیون کا زین ہے کیا. نانا تیرا حسن ہے تو دادا حسین ہے. شاباش شاباش شاباش. جی بھیا, جی بھائی جان حیدری. میں نو کرا, میں نو کرا. اس نعرے کا خالق تو ہی ہے. مولا یہی شرف تیرے جیون کا ذہن ہے.
نانا تیرا حسن ہے تو دادا اج کتنی رجب ہے تو جڑا بندہ اج تے ذکر تے نہ بولے پھر ہو جانے تے مولا جانن پھر 5ویں رجب کو وہ مخدوم آ گیا عیسیٰ ہے جس کے پوتے کا محکوم آ گیا جی بھیا جی بھائی جان جی صدقے جاواں پھر 5ویں رجب کو شاباش کامران جی مالک امام حسین علیہ السلام آپ کو سلامت رکھے پھر 5ویں رجب کو وہ مخدوم آ گیا عیسیٰ ہے جس کے پوتے کا محکوم آ گیا قرآن نے کہا میرا مفہوم میں نو امام حسین دے آخری سجدے دی قسم ہے داد میں لینی ہوئے میں ہنے ربائی پڑھا تے تسا ہنے کھلو جانا ہے میرا دل ہے کہ کم از کم تھوڑا جاتے موضوع پڑھئے پھر داد ہی لینی ہے پھر 5ویں رجب کو وہ مخدوم آ گیا عیسیٰ ہے جس کے پوتے کا محکوم آ گیا قرآن نے کہا میرا مفہوم آ گیا 10واں امام 12واں معصوم آ گیا جی بھیا جی بھائی جان جی مل کے حچاو حیدری قرآن نے کہا ہن میں تو اڈا امتحان لین لگا میں نے ذرا دسو 10ویں امام دا نا کیے کی نا ہے امام علی نقی علیہ السلام اور 11ویں امام کا نام کیا ہے اچھا 10واں امام علی نقی تھوڑی سپیس دے دے نام میں علی نقی 11واں علی نقی کا بیٹا حسن عسکری علی نقی اور پتہ نہیں کوٹلی علیہ کی کرن 10واں امام 12واں معصوم آ گیا مولا علی ولی کی یہ تصویر آپ ہے کیسے یہ خود علی ہے اور حسن کا بھی باپ ہے ہائے 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 حیدری مولا علی ولی کی یہ تصویر تیار ہو جاؤ بھئی جشن واسطے مولا علی ولی کی یہ تصویر آپ ہے یہ خود علی ہے اور حسن کا بھی باپ ہے 9ویں رجب ظہور میں وہ آفتاب ہے 6 ماہ میں ہی جس پہ مکمل شباب ہے شاباش شاباش حیدری 9ویں رجب ظہور میں وہ آفتاب ہے 6 ماہ میں ہی جس پہ مکمل شباب ہے ایسے حسین ہاتھ پہ پسرے رباب ہے دست خدا پہ جیسے رسالت معاب ہے میں نوکروں توڑا مولا دی حیدری ایسے حسین ہاتھ پہ پسرے آخری 2 مصرے جو مشکل ہیں اس سے آگے آسانی آسان ہے ایسے حسین ہاتھ پہ پسرے رباب ہے دستے تو نہ بولیا تو من تکلیف ہو جانی جا دستے خدا پہ جیسے رسالت معاب ہے اور پیکر میں کبریا کے ولایت کا پھول تھا ہوتا اگر جوان تو یقیناً رسول تھا حیدری پیکر اور کسی کا تقدیر کے آگے علی اور کسی کا ہاں اتنا سمجھ لو کہ نواسا ہوں نبی کا جس باپ کا پور ہوں وہ شیر خدا تھا جو میں نے دودھ پیا وہ کوثر سے سوا تھا اگر ہم اپنی پہ آ جائیں تو کچھ کر کے دکھا دے ایک پھونک سے کوئی سلیمان کو اڑا دے دریا کو اچھالے تو پہاڑوں پہ چڑھا دے خشکی کو دکھیلے تو سمندر میں مار دے تو سمجھ نہیں ہے یہ آکھیا کہ ایسی بلا دست صحیح کس کا خطاب ہے جی چلو بزرگوں نے پڑھا ہے نہیں کس کی زبان سے پڑھا ہے اور اگلا مصرع میں تینوں سنان لگا تے غازی دا واسطی کوٹلی نو نجف بڑھنا چاہیے میں کہہ رہا ہوں 13 رجب ظہور میں ایسا امام ہے جس کی ولا نہ ہو تو عبادت ہر ہاتھ بلند ہو جانا چاہیے ہر ہاتھ بلند ہو جانا چاہیے علی والوں کے ہاتھ بلند ہونے چاہیے مولا تمہیں کسی کا
جی بھیا آدھی حق آدھ حق آدھ حق آدھ آدھ کوٹلی سیدہ میں کوئی بچہ پیدا ہو نا کسی کمرے میں، اصغر سجاد صاحب چاچا جی ٹافیاں کنیاں ہو گئی ہیں؟ 4 ہو گئی ہیں اور کافی نے اور ٹافیاں نہ سٹی میرے تو پہلے جان تو پہلے چاچے نو ایک اور دے دے 5 کر دے ہوں ہو گئی نے 5 ہوں کافی نے ہوں میرے پاس ویکھیا جی اچھا جی کسی کمرے میں کوئی بچہ پیدا ہو جائے نا وہاں 40 دن آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، قرآن نہیں پڑھ سکتے، تلاوت نہیں کر سکتے، او بیٹا مصلی نہیں ڈال سکتے، عبادت نہیں کر سکتے کہیں بھی، پوری کائنات میں ایسا ہی ہے، اسلام ہے، شریعت ہے۔ میں کہہ رہا ہوں 13 رجب ظہور میں ایسا امام ہے جس کی ولا نہ ہو تو عبادت حرام ہے، خود سوچ اس کریم کا کیسا مقام ہے جس کی ظہور گاہ کو بھی سجدہ سلام ہے۔ جی بھائی جان جی بھیا مل گئے حیدری جی 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 ظہور گاہ، خود سوچ اس کریم کا کیسا مقام ہے جس کی ظہور گاہ کو بھی سجدہ سلام ہے۔ جاؤ مولوی سے کہو آصف کمال نے کہا ہے مخلوق اور خدا کا تعلق ولی سے ہے، یعنی خدا کے گھر کو بھی سجدہ علی سے۔ جی بھیا جی بھائی جان مل گئے اچھا حیدری مخلوق اور خدا کا تعلق ولی سے ہے۔ بھائی مرتضیٰ جی، بھائی کامران جی، یہ علم عباس میرے سامنے ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفۃ بلا فصل۔ 3 دن پہلے میں نے یہ مصرع کہا اور مصرع کہنے کے بعد میں نے مولا علی کا شکریہ ادا کیا کہ میں اس قابل نہیں تھا، یہ تیری مہربانی ہے، کوئی شیعہ ماں کا بیٹا چپ رہ گیا تو مجھے تکلیف ہو جانی ہے۔ میں کہہ رہا ہوں مت یہ کہو کہ صرف زمانے کی عید ہے، نہ 13 رجب حسین کے نانے کی۔ جی بھائی جان جو ہاتھ بلند نہیں ہو سکا وہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ شاباش شاباش جی چاچا جی مل گئے حیدری۔ مت یہ کہو کہ صرف زمانے کی عید ہے، حکم کرو ان کو کیا کریں اپنے بندے ہیں، میں پرایا بندہ۔ اچھا اچھا چلو کرتے آخر میں 6 مصرے وہ بھی پڑھ دوں گا۔ مت یہ کہو میرے پاس ویکتے صحیح یار میں خطبہ تے پڑھ دے گا، میرا مصرع تے قتل نہ کر، میں مصرع تے سناواں گا، پھر میں چیک کراں گا کہ غازی دے خطبے دے 2 مصرے پڑھنے نے کہ نہیں پڑھنے۔ مت یہ کہو کہ سر انہوں آنکھ میں قیمت دے، مت یہ کہو کہ صرف زمانے کی عید ہے، 13 رجب حسین کے نانے کی عید ہے، مخلوق کو خدا سے ملانے کی عید ہے۔ حیدری مخلوق کو خدا سے ملانے کی عید ہے، مالک مقام مکان میں آنے کی عید ہے۔ بسم اللہ۔ مالک مکان میں آنے کی عید ہے، یہ عید مرکزی ہے زمین آسمان کی۔ دلیل کیسے؟ یہ عید مرکزی ہے زمین آسمان کی۔ کیسے؟ دیوار ہنس رہی ہے خدا کے مکان کی۔ یہ عید مرکزی ہے زمین آسمان کی، دیوار ہنس رہی ہے خدا کے، ایک بار اشارے بولے جے خدا کے، علی کی، علی ماں 12-13 رجب کی درمیانی رات اپنے شہن معلیٰ میں تشریف فرما تھی،
فنزل جبرائیل، جبرائیل نازل ہوا، اس نے بیوی کو اللہ کا سلام دیا، بیوی نے جواب دیا، اس نے اللہ کا پیغام دیا، تو انہوں واسطہ امام حسین علیہ السلام دے پاک بابے دے ظہور دا، میری گل ضائع نہ کرے جے میرا خون لگا ہوا ہے۔ جبرائیل نے کہا بی بی اللہ کہہ رہا ہے اجڑے ہوئے مکان میں بن کے باہر آ۔ آئے 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 بلکہ حیدری بی بی اللہ کہہ رہا ہے اجڑے ہوئے مکان میں بن کے ایک بندہ بھی بولے اس مصرے تھے تو میں اس تے راضیاں، مصرہ مشکل ہے۔ اجڑے ہوئے مکان میں بن کے باہر آ، سجدے کو ہے جبین حرم بے قرار آ۔ تسی بڑا ہی مفت جشن سنیا ہے بھائی جان کوٹ والے بھائی جان، تے اگلا مصرہ میں تمہیں سنان لگا، اجڑے ہوئے مکان میں بن کے باہر آ، سجدے کو ہے جبین، کتنا بول سکتے ہو؟ سجدے کو ہے جبین حرم بے قرار آ، تو ہے ازل سے پہلے میری رازدار آ۔ اللہ کہہ رہا ہے صدیوں سے انتظار ہے بس ایک بار آ۔ شاباش شاباش شاباش، ابھی نہیں کوٹلی والوں، ابھی نہیں۔ تمہیں اپنی ماں کے مقدس دودھ کی قسم ہے، تمہارا ضمیر بولے تو اتنا بولنا ہے جتنا میرا حق بنے۔ اللہ کہہ رہے اجڑے ہوئے مکان میں بن کے باہر آ، سجدے کو ہے جبین حرم بے قرار آ، تو ہے ازل سے پہلے میری رازدار آ، صدیوں سے انتظار ہے بس ایک بار آ۔ بی بی اللہ کہہ رہا ہے وعدہ ہے جس جگہ پہ تجھے میں بٹھاؤں گا میں شرط الگ جہان سے سجدے کراؤں گا۔ جی بھائی جان ایسا نہیں، دونوں ہاتھ بلند کر کے اللہ لکلند۔ وعدہ ہے جس جگہ پہ تجھے میں بٹھاؤں گا میں شرط الگ کعبہ بنا دیتا ہے۔ لیات نغازی دی قسم میں مزید کعبہ بنا دے ماں، کعبہ بن گیا ہے اور علی عمدہ دکھاوا۔ اللہ کا حکم تھا، بی بی صحن سے اٹھی بھائی جان، بی بی نے پہلا قدم اٹھایا، صفیہ نامی کنیز بی بی کے سامنے آئی، اس کنیز نے دونوں ہاتھ قدموں پہ رکھے، اس نے کہا شہزادی 12-13 رجب کی درمیانی رات ہے، آدھی رات کا وقت ہے، آپ بنو ہاشم کی غیرت ہیں، کائنات کی مالکن ہیں، میں نو نہیں پتا کیڑے بندے دا بولنا مولا نو پسند ہے لیکن دی چپ پسند ہے، اس وقت کہاں جا رہی ہیں؟ علی کی ماں مسکرا کے کہتی ہے جو بات بی بی نے کی ہے جو بندہ نہ بول سکے وہ جانے اور بی بی جانے۔ اس نے کہا اس وقت کہاں جا رہی ہیں؟ شہزادی کہتی ہے بے گھر خدا کے گھر کو بسانے چلی ہوں میں۔ جی بھائی جان ہاتھ چاہو سارے مل کے، سارے لگو حیدری۔ اس نے کہا بی بی آدھی رات کا وقت ہے، آپ بنو ہاشم کی غیرت ہے، کائنات کی مقدس ترین خاتون ہے، آدھی رات کے وقت گھر سے باہر جا رہی ہے، کیوں؟ شہزادی کہتی ہے بے گھر خدا کے گھر کو بسانے چلی ہوں میں، پردہ رخ جلی سے ہٹانے چلی۔ بے گھر خدا کے گھر کو شاید میں مشکل میں پڑھتا ہوں، بے گھر خدا کے گھر کو بسانے چلی ہوں میں، پردہ رخ جلی سے ہٹانے چلی ہوں میں۔ اس نے کہا اور شہزادی کہتی موسیٰ کا انتظار مٹانے چلی ہوں میں۔ جی بھائیہ حیدری بے گھر خدا کے گھر کو بسانے چلی ہوں میں، پاکستان دا واسطے بے گھر خدا کے گھر کو بسانے چلی ہوں میں، پردہ رخ جلی سے ہٹانے چلی ہوں میں، موسیٰ کا انتظار مٹانے چلی ہوں میں۔ بی بی کہتی اپنا علی علی سے ملانے چلی ہوں میں۔ موسیٰ کا انتظار مٹانے چلی ہوں میں،
اپنا علی علی سے ملانے چلی ہوں میں. یہ مصرع میں اس بندے کے لیے پڑھ رہا ہوں جو مصلی پہ علی پڑھتا ہے. جو مصلی پہ علی نہیں پڑھتا نہ مجھے وہ سنے نہ مجھے اس کی داد چاہیے. وہ اپنی داد اپنی جیب میں رکھے. جناب حافظ صاحب بھائی کامران اصغر سجاد جی جو بندہ صرف علی کو مانتا ہے سوچتا نہیں ہے. میں اسے مصرع سناؤں علی کی مگدی موسیٰ کا انتظار مٹانے چلی ہوں میں. اپنا علی علی سے ملانے چلی ہوں میں. علی کی مگدی یاد رکھ میں آج گر مکین نہ دوں گی مکان کو. میں شرط خدا نہ ملے گا جہاں. حیدری 2 گھنٹے میں آج گر مکین نہ دوں گی مکان کو. میں شرط الگ مالک سلامت رکھیں میں شرط الگ خدا نہ ملے گا جہان کو. قرآن دی قسم ہے میرا جشن ہو گیا. اس مصرے تے بول پو مصرع میں اتھو واسطے لکھیا نہیں. ویسے میں کسی جشن واسطے جشن لکھیا تو میں تو ذرا تو انہوں پہ سنانا تُسی سٹیمپ لا دیو تو میں پڑھ دیا. اس مصرے تے جڑا بندہ بولے اس دی کیا بات ہے. گھر سے حرم کی سمت گھر سے حرم کی سمت پتہ نہیں کون چپ رہ جائے. گھر سے حرم کی سمت چلی یوں زمین پر جیسے رسول چلتے ہوں عرش برین پر. آئے ہائے 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 ہائے. گھر سے حرم کی سمت چلی یوں زمین پر جیسے رسول چلتے ہوں. اچھا ایک لفظ ہے مبین سنا وہ ہوگا امام. شاباش کامران بھائی کہہ رہے ہیں امام مبین رسول مبین قرآن مبین اور باقی جس کے ساتھ لگتا ہے وہ حافظ صاحب بتا دیں گے. قرآن مبین امام مبین رسول مبین یہی مبین میں بھی ایک جگہ پہ لگا رہا ہوں. اب آپ نے دیکھنا ہے میں نے کس کے ساتھ لگایا ہے. گھر سے حرم کی سمت چلی یوں زمین پر جیسے رسول چلتے ہوں عرش برین پر. سجدہ کیا حرم نے یوں پائے مبین پر. ہائے 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 ہائے. مل کے سارے بھائی جان بڑی مہربانی آپ حیدری جی. اچھا اصغر سجاد مولا آپ کی قلم میں مزید تاثیرتا فرمائے. سید ہونے کے ناطے سے آپ سردار ہیں. ویسے میرے چھوٹے بھائی ہیں اور آپ نے پائے مبین دہرا کے غازی کی قسم میرا خون بڑھا دیا ہے. چوتھا مصرع میں آپ کو سنا رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں گھر سے حرم کی سمت چلی یوں زمین پر جیسے رسول چلتے ہوں عرش برین پر. سجدہ کیا حرم نے یوں پائے مبین پر. محراب آج تک ہے حرم کی جبین پر. میں حیدری نا غازی عباس کی قسم ہے آصف کمال اتنی داد پلا دی نہیں ہوتا. اگر تیرا ضمیر بولے تو اتنا بولنے جتنا میرا حق بنے. میں کہہ رہا ہوں سجدہ کیا حرم نے یوں پائے مبین کر. محراب آج تک ہے حرم کی زمین پر. جاؤ یاد رکھو اس بات کی دلیل حرم کی لکیر ہے. کعبہ علی کے در کا پرانا فقیر. مل کے ہاتھ جاؤ رلو سارے حیدری. کسی تو بڑا ہی لے کے آئے میں تو جا رہا اس بات. نعرہ چنگا بنایا سو. مالک آپ کو سلامت رکھیں. آپ جس جگہ سے گزرے ہیں جتنے قدم چل کے آئے ہیں مولا کی قسم ہے آپ کے دل میں علی تھا. ایک تو کعبہ ہے نا ایک مومن کی دل میں کعبہ ہے. کعبہ کہتے ہی اس کو ہے جہاں علی ہوتا ہے.
اسی کو کعبہ کہتے ہیں. میں تو کہہ کے مشورے دے کے غازی کی قسم ممبر سے تھک گیا ہوں. میں نے تو کہہ دیا تھا مسلمانوں علی کے بغض میں نہ رب کے گھر جاؤ, ابھی بھی وقت ہے دوزخ سے بچ جاؤ, سدھر جاؤ. علی محشر کا مالک ہے, علی جنت کا مالک ہے. اور تمہیں ویسے بھی مرنا ہے, علی کے ہو کے مر جاؤ. ہر ہاتھ بلند ہو جانا چاہیے, ہر ہاتھ بلند ہونا چاہیے. دونوں ہاتھ بلند کرو, حیدری. اس بات کی دلیل حرم کی لکیر ہے. آخری بات جی, کعبہ علی کے در کا, ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ کعبہ علی کے در کا. مصرع سنیے گا بھائی جان. اچھا اگلا مصرع سنیں. آئے حرم کے صحن میں عصمت کے جب قدم. آئے حرم کے صحن میں. عقیل شاہ جی ٹھیک ہو, صحت بھی ٹھیک ہے, مالک ایو جائے ہزارہ جشن کران دی توفیق عطا فرمان. آئے حرم کے صحن میں عصمت کے جب قدم, توحید کہہ رہی تھی بہت شکریہ کرم. آئے حرم کے صحن میں عصمت کے جب قدم, توحید کہہ رہی تھی. میں ممبر تے آخر تو ذاکر دو بیٹھن تے ایک شاعر بیٹھا, میرے تو پہلے جے ایک گل ممبر تو آئیو بے تو نہیں بولنا. اے جڑا متری جہاں مصرع پڑھن لگا جے سمجھ جنہوں سمجھ آ جائے وہ بول پوے. آئے حرم کے صحن میں عصمت کے جب قدم, توحید کہہ رہی تھی بہت شکریہ کرم. خوشبو جلی بدن کی ہوئی بت کدے پہ دم. اللہ اکبر, اللہ اکبر. کوٹلی شہیدہ نے جھولی میں چاہیے یہ حسین دی ماں تم کسی دا محتاج نہ کرے. بابا میری گل ضائع نہ ہو جائے. آئے حرم کے صحن میں عصمت کے جب قدم, توحید کہہ رہی تھی بہت شکریہ کرم. خوشبو جلی بدن کی ہوئی بت کدے پہ دم. غازی دا واسطی میرے پاس بیک. خوشبو جلی بدن کی ہوئی بت کدے پہ دم. جھک کے علی کے پاؤں پہ کہنے لگا حرم میں بت کدا تھا, میرا مقدر جگا دیا. قبلہ مجھے تو آپ نے کعبہ بنا دیا. شاباش شاباش. جی بھیا مانو کرو لکھ باری بھائی. میں بت کدا تھا, میرا مقدر جگا دیا. قبلہ مجھے تو آپ نے, سارے بولو قبلہ مجھے تو آپ نے, قبلہ مجھے تو آپ نے. جڑا بندہ چاہتا ہے دعا قبول ہوئے ہاتھ چاہے انج اے سارے چاہتے ہو. میں مصرع پڑھا لگا تے سارے ہاتھ چاہنا ہے تے انشاءاللہ غازی بھر کے واپس کرے گا. 13 رجب کی رات ہے, جشن امیر ہے, ختم رسل کے ہاتھ پہ شاہ غدیر ہے. 13 رجب کی رات ہے, جشن امیر ہے. کوٹلی شہیدہ والو, جہلم والو, تمہیں جشن علی کی قسم ہے. تمہارا ضمیر بولے تو اتنا بولنا ہے جتنا میرا حق بنے. تمہارا ضمیر نہ بولے تو داد میں مانگتا ہی نہیں. اگر ضمیر بولے تو اتنا بولنا کہ پتہ چلے کہ شیعہ جشن منا رہے ہیں. 13 رجب کی رات ہے, جشن امیر ہے, ختم رسل کے ہاتھ پہ شاہ غدیر ہے. ختم رسل کے ہاتھ پہ شاہ غدیر ہے. شامل ہے اس خوشی میں جو زندہ ضمیر ہے. یہ جشن منکروں کے کلیجے میں تیر ہے, اور جشن علی ہے, آل محمد کی عید ہے. جو خوش نہیں ہے آج وہ بندہ یزید. دونوں ہاتھ بلند کر کے پوری طاقت سے اللہ نکالند ہے. Don't